ہمارے اس معاشرے کے اندر ہر بندہ دینی معاملات کے اندر گفتگو کرتا ہے. اس کو اگر علم ہو تب بھی کرتا ہے، نہ ہو تب بھی کرتا ہے. میں آپ کو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر میں 2 عمارتیں بناؤں، ایک عمارت کو مدرسے کا، جامعہ کا لیبل لگا دوں اور دوسری عمارت کو میں انجینئر، فیکٹری وغیرہ کے اعتبار سے بناؤں کہ جہاں پر میں نے انجینئر ہائر کرنے ہیں. اب میں پوسٹ لگاتا ہوں کہ مجھے عالم بھی چاہیے، قاری بھی چاہیے، مفتی بھی چاہیے، جو ہیں وہ اپنا آئیں یہاں پر ہمیں ٹیسٹ دیں اور اس کے بعد ہم ان کو یہاں پہ ہائر کریں گے اپنے مدرسے کے اندر، اپنے جامعہ کے اندر. اور دوسری طرف انجینئرز کو ہائر کرنا ہے ہم نے، ان کے اعتبار سے ہم ان کی لسٹ بنائیں گے، ان کو بھی رکھ لیں گے. لیکن جب ہم نے دونوں کو سلیکٹ کر لیا، سلیکٹ کرنے کے بعد میں جو قاری ہوگا، جو مفتی ہوگا، جو شیخ الحدیث ہوگا، اس کو انجینئر والی فیکٹری کے اندر ڈال دوں جہاں پر میں نے انجینئرز ہائر کرنے تھے، اور جو انجینئرز تھے ان کو میں مدرسے کے اندر بٹھا دوں کہ دیکھیں آپ نے فلاں بندے نے حفظ کی کلاس پڑھانی ہے، فلاں بندے نے ناظرہ پڑھانا ہے، فلاں جا کے حدیث کی کتاب پڑھانا شروع کر دے. اور جتنے بھی قاری حضرات ہیں، شیخ الحدیث، ان کو میں کہوں کہ یہ جو فیکٹری، یہ جو انجینئرز والی میں نے فیکٹری بنائی ہے، یہاں پر آئیں اور یہاں پر اپنا فیکٹری چلائیں. تو ہر بندہ مجھے پاگل کہے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے 2 متضاد جگہوں کے اندر ان کے متضاد لوگوں کو داخل کر دیا ہے کہ اس کا نظام و انحصام، جو بھی سارا معاملات ہوں گے وہ الگ الگ ہوں گے اور ان کو دیکھنے والے بھی ماہر نہیں ہوں گے. تو محترم، جس طرح میں اس بات کے اندر غلط ہوں کہ میں مدرسے کے مولوی کو انجینئر نہیں بنا سکتا یا انجینئر کو مدرسے کے اندر نہیں بٹھا سکتا، تو آپ سے ایک سادہ سا سوال ہے کہ آپ ایک انجینئر سے کیسے دین حاصل کرتے ہیں؟ آپ ایک پلمبر سے کیسے دین حاصل کرتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے، کبھی نائی کے پاس نہیں گئے. آپ نائی کے پاس جاتے ہیں کٹنگ کروانے کے لیے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے. آپ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اس کا ماہر تلاش کرتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے، میں اس کے ماہر کے پاس جاؤں. میں نے کٹنگ کروانی ہے، میں اس کے ماہر کے پاس جاؤں. میں نے کپڑے سلوانے ہیں تو میں اس کے ماہر ٹیلر کے پاس جاؤں. تو محترم، جب ہر کام کا آپ ماہر ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ انجینئر ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس سے مسائل پوچھ لوں. یار وہ موٹیویشنل بندہ ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس سے دین سیکھ لوں. یار میں ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گیا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جا کے مسئلہ چھیڑ دوں کہ حضرت آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ بھی اپنی تشریحات بیان کرتا ہے. جب ہر معاملے کے اندر آپ ایک ماہر کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تب آپ کسی سے بھی مسائل پوچھ لیتے ہیں، کسی سے بھی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو بھی محقق مان لیتے ہیں، چاہے وہ انجینئر ہو، پلمبر ہو، یا کوئی بھی کسی قسم موٹیویشنل اسپیکر ہو، کوئی بھی کسی قسم کا بندہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جس طرح ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جاں، جس طرح نیم حکیم ہوتا ہے نا، جس کو حکمت کا علم نہیں ہوتا، وہ تمہاری جان کو خطرے کے اندر ڈال دیتا ہے. اسی طرح جس بندے کے پاس علم نہیں ہوتا، جس بندے نے دین نہیں سیکھا، جس بندے نے قرآن نہیں صحیح طریقے سے سیکھا، جس بندے نے جو مکمل ایک سلیبس ہے جس سے دین سمجھنے کے اعتبار سے، اس کی گرامر کے اعتبار سے نہیں سیکھا، تو آپ کے وہ ایمان کو کمزور کرنے کے اعتبار سے اور بعض اوقات ایمان کو خطرے کے اندر ڈال دیتا ہے وہ بندہ. تو جس طرح آپ ہر اعتبار سے ماہر کو ڈھونڈتے ہیں نا، تو آپ دین کے اعتبار سے بھی اس کے ماہر کو ڈھونڈیں اور اس بندے سے مسئلہ پوچھیں جو دینی اعتبار سے ماہر بندہ ہو.